شادی تم سے نہیں تمہارے باپ کے حکم سے کی ہے، وہ بولا اور میں ٹوٹے دل سے چیخی۔ پر محبت تو صرف مجھ سے کرو گے، نہیں جانتی تھی وہ جن زیادہ ہے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں غربت کو ٹیرے ڈالے ہوئے دیکھا۔ گھر کے حالات شروع سے ہی بہت زیادہ خراب تھے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی تو مجھ سے بھی زیادہ ان حالات سے دل برداشتہ رہتا تھا۔ اسے تو اس غربت سے نفرت تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ مزدوری کرنے لگا تھا۔ پڑھائی لکھائی بھی چھوڑ دی تھی۔ ویسے بھی اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، جبکہ میں خوب پڑھنا لکھنا چاہتی تھی، پڑھ لکھ کے کسی قابل بننا چاہ رہی تھی، مگر بھائی کی طرح میں بھی صرف میٹرک تک ہی تعلیم مکمل کر پائی۔ وجہ تھی ہمارے گھر کے حالات۔ میرے ابا شروع سے ہی غیر مستقل مزاج تھے، کسی جگہ پہ ٹک کے کام نہیں کرتے تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ گھر میں رہتے تھے، سارا دن چارپائی توڑتے رہتے، بلکہ وہ تو کتنے دن تک گھر سے باہر رہتے تھے، کتنے دن تک واپس نہ آتے۔ ہم اماں سے ابا کے بارے میں پوچھتے تو وہ کہتی کہ تمہارے ابا کام سے گئے ہوئے ہیں، جلدی واپس آ جائیں گے۔ ایسے میں تو خاموش ہو جاتی تھی، مگر میرا بھائی بری طرح سے چڑ جاتا تھا۔ اماں مجھے ایک بات تو بتاؤ، ابا سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ اماں نظریں چرانے لگی۔ بیٹا وہ تم لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں، کام ہی تو کرتے ہیں۔ میرا بھائی تلخی سے ہنس پڑا۔ اماں اگر وہ محنت کرتے کام کرتے تو ہمارے گھر کے حالات ایسے نہ ہوتے۔ جو مجھے مزدوری سے پیسے ملتے ہیں ان سے مشکل سے ہی گھر کا گزارا چلتا ہے، اور ابا تو کبھی کبھار ہی آپ کو تھوڑے بہت پیسے لا کے دیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار گھر کا راشن لے جاتے ہیں۔ ان کے پیسے جاتے کہاں ہیں؟ اگر اتنے کام کرتے ہیں تو کہیں ابا نے چھپ کے دوسری شادی تو نہیں کی ہوئی؟ اماں اسے تھپڑ مار کے خاموش کروا دیتی۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے، اس کے بارے میں دل میں بدگمانی پالتے ہوئے؟ اسے پتہ چلے کہ تم لوگ اس کے بارے میں اس انداز میں سوچ رہے ہو تو اسے کتنا دکھ ہوگا۔ کتنی محنت کر رہا ہے تمہارا باپ تم لوگوں کے لیے، مگر تم لوگ ہو جنہیں احساس ہی نہیں ہے۔ اور میں سوچتی تھی کہ ابا کی محنت کے پیسے آخر جاتے کہاں ہیں؟ ہم دونوں بہن بھائی یہی سب دیکھتے ہوئے جوان ہو گئے۔ اب بھائی کی عمر 22 سال ہو گئی تھی، اور ابھی تک وہ ڈھنگ سے کسی نوکری پہ نہیں لگا تھا۔ ویسے بھی میٹرک پاس آدمی کو کون نوکری دیتا، جبکہ آج کل کے زمانے میں تو پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر بھی اپنی ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں میرا بھائی مزدوری کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ شام کو جب گھر آتا تو بہت تھک جاتا۔ اسے دیکھ کے مجھے اس پہ ترس آتا اور میں اپنے باپ کی خود غرضی کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتی۔ اس دن ہم دونوں ماں بیٹی اکیلی تھی۔ آج میں نے امی سے ابا کے بارے میں پوچھ لیا۔ امی آپ کو میری قسم ہے آج مجھے سچ بتائیں کہ ابا پورا دن پوری رات کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ویسے بھی رات کو میں نے آپ کی باتیں چھپ کے سنی تھی۔ میری بات پہ امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، انہیں غصہ آنے لگا۔ بیٹا کتنی غلط بات ہے اپنے ماں باپ کی باتوں کو چھپ کے سننا، مگر میں اس وقت ابا کی ہی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ جو کچھ میں نے انہیں رات کو امی سے کہتے ہوئے سنا تھا۔ رات کو میری پیاس کی شدت سے آنکھ کھل گئی تھی۔ میں کمرے سے اٹھ کے باہر آئی۔ برآمدے میں امی ابا دونوں کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ میں نے ابا کی بات سنی۔ ارے باہر سے دروازہ اندر سے بند کر لوں، آج میں جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں آج مجھے اللہ اس میں کامیابی دے گا۔ امی کہنے لگی کتنے سالوں سے تو آپ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، آج تک تو اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی، الٹا گھر میں پریشانیاں اور مصیبتیں آئی ہیں۔ بہت سے غیر معمولی واقعات بھی ہوتے ہیں، بہت بار ایسی پریشانیاں بھی آتی ہیں جو میں بمشکل ہی اپنے بچوں سے چھپا پاتی ہوں۔ اگر انہیں یہ سب پتہ چلا تو وہ نہ جانے کیا سوچیں گے۔ ویسے بھی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے وہ پہلے ہی آپ کی طرف سے مشکوک ہیں۔ ابا کہنے لگے ارے بھلیے لوگے، اب دیکھنا تم جلد ہی ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اس چھوٹے سے گھر سے اٹھ کے ہم لوگ ایک بہت بڑے گھر میں چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس روپے پیسے کی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ دیکھنا تم ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے ہمیشہ ہم لوگ ترسے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو ساری خوشیاں دوں گا۔ اماں کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ آپ کی نیت صاف ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے اور میرے لیے وہ سب کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں خوش رکھے، مگر کیا کریں گے، حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ابا کہنے لگے بس مجھے یقین ہے کہ آج کی رات ہمارے حالات بدل دے گی، کیونکہ آج مجھے وہ حاصل ہونے جا رہا ہے جس کے لیے میں نے اتنے سالوں سے محنت کی، اتنے سالوں سے کشت اٹھائی ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔
اب مجھے ایک ایسا آدمی مل چکا ہے جو مجھے صحیح منزل پہ پہنچانے میں مددگار ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جسے کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں، اور یہ سب اس نے نیک نیتی اور دعا کے عوض ہی مجھے سب کچھ دیا ہے۔ بس تم دعا کرو کہ آج میں کامیاب ہو جاؤں۔ ابا چلے گئے تھے اور میں وہیں سے الٹے قدموں اپنی چارپائی پہ آ کے لیٹ گئی تھی۔ یہ ساری باتیں میرے دماغ میں کتنی دیر تک گھومتی رہی تھیں۔ ان دونوں کی باتوں پہ میں غور کرتی رہی کہ آخر ابا کہاں جا رہے تھے، کس مقصد کی بات کر رہے تھے، اور اماں کیا وہ جانتی تھی کہ ابا کیا کر رہے ہیں؟ مگر وہ تو ہمیں کبھی بھی اس بارے میں بتاتی تک نہیں تھی۔ صبح اماں سے بات کی تو وہ غصے میں آ گئی تھی۔ تم نے کتنی غلط حرکت کی ہے اماں، میں نے جان بوجھ کے آپ دونوں کی باتیں نہیں سنی، بلکہ مجھے تو پیاس لگ رہی تھی، اس لیے میری آنکھ کھل گئی اور آپ کی باتیں میرے کانوں میں پڑ گئیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ابا ایسا کون سا کام کر رہے ہیں؟ اماں کہنے لگیں تمہارا باپ غصہ کرے گا کہ یہ سب میں نے تم لوگوں کو بتایا۔ اماں ابا غصہ کیوں کریں گے؟ کیا کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو غلط ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ان کے بارے میں سچ جان سکے؟ اماں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئیں۔ میری بات سنو، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں، مگر وعدہ کرو کہ اپنے بھائی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ وہ بہت جذباتی ہے اور وہ تمہارے باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے سوال جواب کرنے لگے گا۔ مانا کہ تمہارا باپ وقت پر بات کر رہا ہے، یہ سب کام وقت کا ضیاع ہے، اور آج کل کے زمانے میں ان باتوں پہ کون یقین رکھتا ہے؟ مگر میں تمہارے باپ کو کیا کہوں؟ سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں، مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اماں بات کیا ہے مجھے بھی بتائیں، آپ میرے دل میں جاسوسی پیدا ہونے لگی ہے۔ اماں کہنے لگیں بچپن میں ہی تمہارے باپ کو یہ خواہش تھی کہ اس کے قبضے میں بہت سارے جنات ہوں جو اس کا ہر حکم بجا لائیں، اس کے آگے کام کریں اور اس کی ساری خواہشوں کو پورا کریں۔ ان کے گھر کے پاس ایک عامل رہتا تھا۔ پہلے وہ لوگ بہت زیادہ غریب تھے، مگر پھر جوں جوں اس عامل کی شہرت بڑھتی گئی تو ان کے اس کچے سے گھرانے نے تبدیل ہو کے بڑی کوٹھی کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس کے بچے جو تمہارے باپ کی طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے تھے، اب وہ قیمتی لباس پہننے لگے تھے۔ گھر میں بڑی بڑی گاڑیاں ہر وقت کھڑی رہتی تھیں اور لوگوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ لوگ نظر آنے کے نام پہ بہت بڑی بڑی رقمیں اس آدمی کو دے کے جاتے تھے۔ تب سے تمہارے باپ کے دل میں ایک ہی بات بیٹھ گئی کہ وہ بھی اس طرح سے ہی امیر بنے گا، اپنے حالات بدلنے کا۔ اس آدمی نے اپنی پڑھائی بھی پوری نہیں کی، کوئی ہنر بھی نہیں سیکھا، بس وہ چھوٹی عمر میں ہی انہی چکروں میں پڑ چکا تھا کہ کسی طرح سے اس کے قبضے میں کوئی جن آ جائے جو راتوں رات اسے امیر کر دے۔ تمہارے دادا نے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بیٹا، راتوں رات کوئی بھی امیر نہیں بن سکتا، اور یہ جنات کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو، یہ ہر انسان کے قابو میں نہیں آتے، اور اگر ان مخلوقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، انسان کو تکلیفیں دیتی ہیں، کیونکہ تم تو انہیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہو، اور کوئی بھی کسی کی غلامی میں آنا پسند نہیں کرتا، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا کوئی جانور ہو۔ بیٹا، تم اپنی زندگی جیو، محنت مزدوری کرو، دیکھنا اللہ تمہیں تمہاری محنت میں کتنی برکت عطا کرے گا، اور جو مقام حاصل کر لوگے ایک دن جب تم چاہتے ہو۔ مگر وہ کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ کتنے ہی جادوگروں اور عاملوں کے پاس وہ گیا، چھوٹی عمر میں ہی مزدوری کرنے لگا، سارا دن مزدوری کرتا اور پھر شام کو کسی عامل کی تلاش میں نکل پڑتا جو اسے مطلوبہ مقصد تک پہنچا سکے۔ کوئی چیز بھی بدل نہیں سکتے تھے، اب ان کے دل سے اس خواہش کو نہیں نکال سکتی تھی، اور پھر تمہارے دادا دادی نے تمہارے باپ کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ میں جب اس گھر میں بیاہ کے آئی تو چند دنوں میں ہی اپنے شوہر کے انداز مجھے کھٹکنے لگے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ وہ رات رات بھر گھر سے باہر رہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کا غیر عورتوں کے ساتھ چکر ہے اور یہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، شاید آپ نے میرے ساتھ ان کی زبردستی شادی کی ہے۔ اس بات پہ میری ساس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ وہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ دراصل وہ ان معاملات میں پڑا ہوا ہے، عملیات کے معاملات میں اور جنات کو قابو کرنے کے چکر میں۔ تم اسے سمجھاؤ، اسے روکو، ہمیں لگتا ہے تمہاری بات سنے گا۔ میں نے بھی اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی، مگر میں اپنے شوہر کو سمجھا نہیں سکی۔ جب تک میری ساس ادھر زندہ تھیں تب تک شوہر پھر بھی قابو میں تھے، مگر ان کے بعد تمہارے ابا نے کسی کی بات کو سننا ہی چھوڑ دیا۔ وہ اتنی ہی مزدوری کرتے، اتنا ہی کام کرتے جس سے تم لوگوں کا پیٹ بھر سکتا، اور باقی کا وقت وہ اپنے اس شوق کی نظر کرتے تھے، کبھی کسی ایک عامل کے پیچھے تو کبھی کسی دوسرے کے پیچھے۔ لوگوں نے انہیں بہت لوٹا، جو بھی انہوں نے کمایا وہ ان عاملوں کو جا کے دے دیا۔ گھر کے حالات جوں کہ توں رہے،
बस ये सारी कहानी है बेटा। अम्मा की बात सुन के मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। अम्मा, आजकल के ज़माने में इन बातों पे कौन यकीन रखता है? ये जन्नत, ये ख़जाना और ये सब बातें तो किस्सों कहानियों में अच्छी लगती हैं। हकीकत में कौन इन बातों पे यकीन रखता है? और कोई जिन किसी इंसान को क्यों पैसा देगा, क्यों उसकी मदद करेगा? जन्नत का इंसानों के दरमियान आखिर क्या काम? वो तो अपनी दुनिया में रहते हैं। अम्मा कहने लगी, बेटा यही तो बात है जो मैं उस आदमी को समझाती हूँ मगर वो समझता नहीं। अब तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना, ना अपने बाप से जिक्र करना ना अपने भाई से। मगर अम्मा, अब्बा आपको क्या बोल रहे थे कि वो अब किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से उनका मकसद पूरा हो सकता है? अम्मा ठंडी आह भर के बोली, अरे बेटा, मैं तो जब से इस घर में आई हूँ तुम्हारे बाप के मुंह से यही सुन रही हूँ कि इस बार उसे एक अच्छा आदमी मिला है जो उसे मंजिल तक पहुँचाएगा, और अब की बार उसे एक अच्छा आमिल भी मिल चुका है। सच कहूँ तो तुम्हारे बाप के इस शौक़ की वजह से मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैं सुकून से सो नहीं सकती। घर में मुझे साए चलते फिरते नज़र आते हैं। पढ़ाइयाँ कर करके, वज़ाइफ कर करके पूरा दिन घर का और तुम लोगों का हसार बांध के रखती हूँ ताकि वो चीज़ें तुम लोगों को नुकसान न पहुँचा सकें। जिन चीज़ों को ज़िंदगी में तुम्हारे बाप ने छेड़ दिया था, उन्हें कैद करने के चक्कर में उल्टे सीधे अमलियात करते रहे और यूं वो चीज़ें हम लोगों की तरफ मुतवज्जे हो गईं। अब मुझे याद आया कि अक्सर मेरे साथ भी कुछ अजीब मामलात ज़रूर होते थे जिन पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। तभी मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई देती, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। कभी किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती, कभी किसी के रोने की, कभी खांसने की। गर्ज ये कि मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे मेरे अलावा मेरे आसपास कोई और भी मौजूद है जो कि मुझे नज़र नहीं आता। मगर मैंने इस बात को हमेशा अपना वहम समझ के झटक दिया और अब मैं जान चुकी थी कि सच क्या था। अम्मा, मगर अब्बा रात से अगर वापस नहीं आए, अब मुझे तशवीश होने लगी। अम्मा ने नाक पर से मक्खी उड़ाई। अरे बेटा, आ जाएंगे। तुम्हारे बाप अपने उस्ताद के पास होंगे, किसी आस्थाने पे होंगे। जब फुर्सत मिलेगी तो घर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वो घर ही तो आना है। बेजारी से बोलती हुई वो कह गई। मैं उठ के अपने कमरे में आ गई, मगर पूरा दिन मेरा दिमाग इन्हीं बातों में उलझा हुआ था। शाम को अब्बा घर आए तो आज उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और उनके साथ एक लड़का था जिसे देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एक ऊंचा, लंबा, गबरू जवान था। उसकी नीली आंखें थीं, काले घने बाल। वो मर्दाना वजाहत का पैकर था। इतना हसीन था कि उसे देख के इंसान कहीं और देखने के काबिल नहीं रहता। मैं हैरान थी कि अब्बा उस आदमी को कैसे जानते हैं और उसे घर क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हमारे घर में तो किसी रिश्तेदार लड़के को भी इस तरह से आने की इजाज़त नहीं थी। भाई इस मामले में बहुत सख्त था। वो अपने किसी भी कज़न या दोस्त को घर के अंदर नहीं लाता था। और आज जब उसने उस लड़के को देखा तो पहले तो वो भी हैरान रह गया, मगर फिर उसे गुस्सा आ गया। अब्बा, ये आप किसे लेके आ गए हैं घर में? ये क्या तरीका है? घर में मेरी जवान बहन भी है और माँ भी सहन में बैठी हुई है। आप बग़ैर इजाज़त के से लेके घर के अंदर आ गए। कम से कम इन लोगों को कमरे में जाने का तो बोलते। अब्बा ने भाई की बात का कोई बुरा नहीं मनाया। अरे बेटा, ये लो मिठाई खाओ। आज मेरी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई है। लो, तुम लोग भी मिठाई खा के मेरे साथ मेरी खुशी में शरीक हो जाओ। हम तीनों अपनी जगह पे हैरान रह गए और सोच में पड़ गए। अब्बा, क्या हुआ है? ऐसी कौन सी ख्वाहिश पूरी हो गई आपकी? सबसे पहले मैंने अब्बा से सवाल पूछा। कहने लगे, बेटा बस ये एक बात जो मैं अभी तुम लोगों को नहीं बता सकता। और ये कौन है? अब की बार अम्मा ने सवाल किया। ये मेरा होने वाला दामाद है। इसका नाम शाहज़ैन है। मैंने इसका निकाह तानिया से करने का फ़ैसला कर लिया है। अभी थोड़ी देर में निकाह खां आने वाला है और इन दोनों के निकाह की तैयारी शुरू हो जाएगी। उस लड़के के चेहरे पर बेजारी थी, आंखों में दुख के साए नज़र आ रहे थे। उसने गहरी नज़र मुझ पर डाली और मैं उसकी आंखों में डूब के रह गई। मैं सर पर दुपट्टा ओढ़ के अपने कमरे में आ गई। कुछ देर पहले तक तो मेरा शादी करने के बारे में दूर दूर तक भी ख्याल नहीं था। सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी शादी करके अगले घर जा सकती हूँ, और अब अचानक से अब्बा ने शादी का फ़ैसला कर लिया। बाहर से अम्मा और भाई के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। अब्बा, ये कौन है? ना आता ना पता आप लेके घर आ गए और आते ही हुक्म सुना दिया कि तानिया की शादी कर रहे हैं। हम इसके बारे में ना कुछ जानते हैं ना हमें पता है। अब्बा कहने लगे, ये मेरे उस्ताद का करीबी अजीज़ है और मैं इसे बहुत वक्त से जानता हूँ। तुम लोग फ़िक्र मत करो, ये बहुत अमीर है। हमारी बेटी को महल में रखेगा, उसे खुशियों के हंडोले में झुलाएगा, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देगा।
آج مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ آج سے پہلے تک تو میں ان کی محبت پہ شک کرتی رہی کہ اگر انہیں اولاد سے محبت ہوتی تو اولاد کے بارے میں سوچتے۔ یہ کیا کہ اپنی زندگی گزار لی، اپنی خواہش کے پیچھے ساری زندگی بھاگتے رہے، نہ اولاد کی ضرورت کے بارے میں سوچا، نہ اس کی کسی خواہش کو پورا کیا۔ مگر ابا کی بات سن کے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے لاکھوں میں ایک آدمی ڈھونڈ کے میرا اس کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اماں کمرے میں آئی تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ یہ لو بیٹا، یہ سارا سامان تمہارا ہونے والا شوہر لے کے آیا تھا، یہ کپڑے اور زیور پہن کے تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آتا ہی ہوگا۔ امی ابا نے اچانک سے فیصلہ کر لیا۔ کچھ وقت تو دیتے۔ میں نے اپنے اس دھڑکتے دل پہ قابو پاتے ہوئے اماں سے کہا، ارے بیٹا، تمہارا باپ اسی طرح سے ہی ہے، جو دل میں ہوتا ہے، جو ٹھان دیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اب تم تیار ہو جاؤ ورنہ غصہ کرے گا کہ تم اس کے حکم کی عدولی کر رہی ہو۔ اور میں نے جلدی سے وہ لہنگا پہنا جو بے حد قیمتی تھا، اور وہ زیورات، سونے کے بھاری زیورات دیکھ کے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ آدمی تو بہت امیر ہے، اتنا زیادہ سونا یہ میرے لیے لے کے آیا ہے اور اتنا قیمتی لباس، یقیناً اس آدمی کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا۔ شادی کے بعد تو میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی جو کبھی میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھیں، خواب دیکھیں، اب وہ سارے خواب مکمل ہو جائیں گے۔ نکاح کے بعد ابا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بہت ساری دعائیں دے کے رخصت کیا، جبکہ میرا بھائی بہت غصے میں تھا، غصے سے یہاں وہاں وہ چکر کاٹ رہا تھا۔ ابا ایک بار مجھ سے مشورہ تو کر لیتے، میں اس آدمی کے بارے میں اپنے طور پہ جان پڑتال کر لیتا۔ آپ نے تو صرف پیسہ دے کے اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا۔ بھائی کا غصہ کسی طرح کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ گھر کے باہر ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی، یقیناً وہ میرے شوہر کی تھی۔ اس نے مجھے گاڑی میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود وہ گاڑی چلانے لگا۔ میں نے ذرا سی نظر اٹھا کے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے، آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ ارے یہ آدمی مجھ سے شادی کرنے پہ خوش کیوں نہیں ہے؟ مانا کہ میں غریب لڑکی ہوں، مگر میں جتنی حسین ہوں اتنی حسین تو اس پورے علاقے میں اور کوئی لڑکی نہیں۔ اسے تو اپنی خوش قسمتی پہ فخر ہونا چاہیے، جسے اتنی حسین لڑکی مل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے نیند آ گئی، آنکھیں بند ہونے لگی، پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو میں نے خود کو نیند کے حوالے کر دیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک شاہانہ کمرے میں تھی، شاہانہ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں ابھی تک اسی لباس میں ہی تھی۔ ارے مجھے یہاں پہ کون لایا؟ میں تو گاڑی میں تھی، یقیناً میرا شوہر ہی مجھے یہاں پہ اٹھا کے لایا تھا۔ یہ سوچ کے ہی میرے شرم سے گال لال ہو گئے۔ کتنی دیر تک میں وہیں پہ بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی۔ شوہر تو نہیں آیا، مگر وہاں پہ ایک ملازمہ لڑکی آ گئی تھی۔ میرا نام نور ہے، میں آپ کی خادمہ ہوں۔ آپ کو جو کام بھی ہوگا، جو بھی ضرورت ہوگی آپ مجھے بتائیے گا، میں آپ کے کام اسی وقت کر دیا کروں گی۔ تمہارے صاحب وہ کہاں ہیں؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ صاحب جی، اب تو وہ تو اپنے کمرے میں ہیں، تو پھر یہ کمرہ کس کا ہے؟ کیا تمہارے صاحب کا نہیں ہے؟ بی بی جی، صاحب کا ہی کمرہ ہے، مگر وہ اس وقت خاص عمل کر رہے ہیں، اور خاص عمل کرنے کے لیے وہ اکیلے کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں اور پھر چینج کر کے سو جائیں، آپ ان کا انتظار نہ کریں، انہیں دیر ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کے میرا منہ بن گیا، حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اچھا، تو یہ آدمی میرے باپ جیسا ہی ہے، جو جنات اور عملیات کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اسے اتنا بھی خیال نہیں کہ آج شادی کی پہلی رات ہے اور اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابا کو تو اماں سدھار نہیں سکی، مگر میں اس آدمی کو سدھار لوں گی۔ مگر اس نے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، یہ گھر، یہ گاڑی اور روپیہ پیسہ سبھی تو موجود ہے۔ یہاں پر میں نے الماری کھولی تو اس میں ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک میرے پہننے کے لیے کپڑے تھے۔ اتنے ڈھیر سارے قیمتی کپڑے دیکھ کر تو میں خوشی سے دیوانی ہو گئی، اور میں نے ایک ہلکے سے رنگ کا جوڑا نکال کر اپنے کپڑے تبدیل کر لیے۔ کیا فائدہ ہوا مجھے اتنا تیار ہونے کا، اتنا سجنے سورنے کا، جب میرے شوہر نے نہ مجھے دیکھا نہ میری تعریف کی، جس کے لیے میں سر سے لے کے پاؤں تک سجی سوری۔ جب اس نے ہی مجھے نہیں دیکھا تو یہ سب کا کیا فائدہ؟ میں بیزاری سے سوچتے ہوئے بستر پہ آ کے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور ملازمہ مجھے آ کے کہنے لگی، کھانا لگا دیا ہے بی بی، اب کھانا کھا لیں۔ اچانک سے میری بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ دوپہر کو اماں نے دال بنا رکھی تھی، جو دال پچھلے 2 دن سے ہم لوگ کھا رہے تھے، اس لیے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ مجھے اب بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جب میں کھانے کی ٹیبل پہ پہنچی تو ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک مختلف اقسام کے کھانے موجود تھے۔
ارے اتنے کھانے، یہ سب کس نے بنایا اور کس کے لیے ہے؟ کیا گھر میں بہت سارے مہمان ہیں؟ کہنے لگی نہیں بی بی جی، آپ اور صاحب جی گھر میں ہیں، ان کے علاوہ ہم ملازم تو اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں رہتا، سب لوگ اپنے اپنے الگ الگ رہتے ہیں، تو پھر اتنا کھانا کس کے لیے؟ بی بی جی آپ کے لیے، آج آپ کا پہلا دن ہے یہاں پر، تو یہ سب اہتمام آپ کے لیے کیا گیا ہے۔ میں تو حیران رہ گئی، اتنی زیادہ ڈشز میرے لیے، وہ سب کھانا اتنا لذیذ اور خوش ذائقہ تھا کہ میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کون سا کھانا کھاؤں اور کون سا چھوڑ دوں۔ مجھے اپنے گھر کا دسترخوان یاد آ گیا، جہاں پہ ایک پتلی سی شوربے والی دال ہمیں روز کھانے کو ملتی تھی۔ کبھی کبھار ہی اچھا کھانا کھانا نصیب ہوتا، اور وہ مہینے میں صرف ایک دن ہی وقت آتا۔ پتہ نہیں امی ابو کیا کھا رہے ہوں گے، ان کا سوچ کر میری آنکھیں آپ ہی آپ بھر آئیں۔ انہیں یاد کرتے ہی میری بھوک بھی مر چکی تھی۔ کمرے میں آ کے لیٹی تو آنکھیں بند کرتے ہی میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اپنے شوہر کا رویہ میرے لیے نہایت ہی حیران کن تھا۔ ابھی تک میری اس کے ساتھ نہ تفصیلی بات ہوئی، نہ وہ ابھی تک اس کمرے میں آیا تھا۔ ہر آدھے گھنٹے بعد وہ ملازم میرے پاس آتے اور مجھ سے میری ضرورت کے بارے میں سوال پوچھتے۔ ایک بار تو میں چڑ گئی، جس کے لیے میں اس گھر میں آئی ہوں ابھی تک وہ تو ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آیا، نہ اس نے مجھ سے کسی بارے میں سوال پوچھا، اور تم بار بار میرا خیال رکھنے کے لیے آ جاتی ہو، جسے خیال رکھنا چاہیے وہ تو مجھ سے دور ہے۔ وہ کہنے لگی بی بی جی، مجھے صاحب جی نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کی ضرورت کے بارے میں آپ سے سوال پوچھوں۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں، اگر تمہارے صاحب جی کو اتنا ہی خیال ہے تو خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ میرے پوچھنے پر ملازمہ خاموش ہو گئی۔ یہ بات میں کیا جانوں بی بی جی، یہ تو اس صاحب جی کو ہی پتہ ہوگا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، ہم تو ملازم ہیں، ان کے حکم کے غلام ہیں۔ رات کو کتنی دیر تک میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، 1 ہفتہ ہو گیا تھا، ابھی تک نہ میں اپنے شوہر سے ملی تھی اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے۔ اپنے امی ابو کی یاد آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے نکل کے باہر آئی، دیکھا تو سامنے ہی وہ ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جی آپ کو کچھ چاہیے نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے صاحب جی کہاں پہ ہیں، مجھے وہاں پہ جانا ہے۔ بی بی جی وہ اس وقت عمل کر رہے ہیں، وہ غصہ کریں گے، تم اس بات کو چھوڑو، مجھے بس یہ بتاؤ کہ وہ کہاں پہ ہیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود ایک جگہ پہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے کمرے میں آئی تو آنکھیں بند کیے ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ بغیر آنکھیں کھولے کہنے لگے، آپ یہاں پہ کیوں آئی ہیں؟ کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں حیران رہ گئی۔ آنکھیں بند کیے ہی اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں پہ آئی ہوں؟ یہی سوال میں نے اس سے پوچھ لیا۔ وہ پراسرار انداز میں مسکرائے۔ آپ کی خوشبو سے میں نے پہچان لیا کہ آپ ہی ہیں۔ اب بتائیں کہ کیوں یہاں پہ اتنے دن ہو گئے ہیں شادی کو، ابھی تک نہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جا سکی ہوں اور نہ ہی ابھی تک آپ کے بارے میں کچھ جان سکی ہوں، نہ آپ نے مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا، نہ اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا ایسی شادی ہے کہ آپ کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ اس نے آنکھیں کھول دی۔ تانیہ، میری شادی تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے باپ کے حکم کے ساتھ ہوئی ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ میں چونکی۔ میرے باپ کے حکم کے ساتھ؟ میرا باپ آپ کو حکم کیسے دے سکتا ہے؟ آپ کو ہم سے کیا تعلق، کیا رشتہ؟ وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ ایک ایسا تعلق ہے میرا تمہارے باپ کے ساتھ جو ایک مضبوط ڈور سے بندھا ہوا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس ڈور کو کاٹ دوں، بس اسی ڈور کی وجہ سے ہی تمہارے ساتھ میں نے شادی کر لی۔ آپ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے، آپ سے باتیں کرنی ہے، آپ کے بارے میں جاننا ہے۔ بالآخر میں نے اپنے دل کی بات کو زبان پہ لایا۔ کتنے دنوں سے جو خواہشات میرے دل میں مچل رہی تھیں، اب میں نے انہیں اپنے شوہر کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ شادی کر کے بھی وہ مجھ سے اتنا دور ہے جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ اور وہ خاموشی سے اٹھ کے میرے ساتھ کمرے میں آ گئے۔ ہاں بتاؤ کیا جاننا چاہتی ہو میرے بارے میں؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو بھی میرے ابو کی طرح عملیات اور جن قید کرنے کا شوق ہے؟ میری بات پہ وہ حیران ہوا۔ کہا مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ تو پھر کیا کر رہے تھے؟ تبھی جو آپ عمل کر رہے تھے یہ کیا تھا؟ مانا کہ ہر انسان کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، انسان کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، مگر ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خواہش ہی پوری ہو۔ آپ بھی میرے ابا کی طرح ساری زندگی اگر ان چکروں میں برباد کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے میں آپ کو بول رہی ہوں کہ آپ یہ سب چھوڑ دیں۔ ان چکروں میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے، ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، اپنی زندگی ہوتی ہے، اور بلا وجہ وہ اپنی دنیا چھوڑ کر، اپنی زندگی چھوڑ کے انسانی دنیا میں کیوں کر آئیں گے؟
میری بات پہ وہ زوردار کہا لگا کے ہنس پڑا۔ تم نے بہت دلچسپ بات کی ہے، تمہاری بات سن کے مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے۔ ارے اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ جنوں کی تو اپنی دنیا ہے، وہ انسان کے قابو میں کیوں کر آئیں گے؟ وہ تو بہت طاقتور ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت ساری جادوئی طاقتیں ہوتی ہیں، اپنے جادو سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اس طاقتور مخلوق کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش مت کریں۔ وہ کہنے لگا، جن قابو ہو جاتے ہیں، جن جتنے بھی طاقتور ہوں، جتنے بھی جادوئی طاقتوں کے مالک ہوں، انسان انہیں قابو کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ جو طاقت انسان کے پاس ہے وہ جنات کے پاس نہیں۔ بہت سارے عملیات، پڑھائیاں، چلے ایسے ہیں جو جنات کو بے بس کر دیتے ہیں۔ طاقتور سے طاقتور جن بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کرنے لگتا ہے۔ ارے آپ بھی ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے جن قابو کر کے کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے یا پھر طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس تو پہلے ہی پیسہ ہے، یہ بڑا سا گھر، یہ گاڑی، یہ سب کچھ، یہ سبھی کچھ آپ کا تو ہے، تو پھر آپ دوبارہ یہ عملیات کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا فائدہ ان سب کو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا؟ کیا فائدہ جو وقت زندگی سے خوشیاں کشید کرنے کا ہے وہ آپ ان فضول کاموں میں برباد کر دیں؟ وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ تم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ میری ساری باتوں کے جواب میں مجھ سے سوال کیا۔ ہاں ملنا چاہتی ہوں، مگر ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے۔ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آؤ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملوانے کے لیے لے چلتا ہوں، پھر تم شکوہ کرو گی کہ میں نے تو تمہیں گھر والوں سے دور قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ اس بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے تیار ہو کے امی ابو سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ میں کیا جانتی تھی کہ یہاں پہ آنے کے بعد بھی مجھے شدید جھٹکا لگنے والا ہے۔ گھر آئی تو امی بہت زیادہ خوش تھیں، انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ارے میری بیٹی بہت خوش ہے، لگتا ہے ہمارا داماد بہت خیال رکھتا ہے، تبھی تو ہماری بیٹی کو ہمارا خیال نہیں۔ بھائی بھی بہت خوش لگ رہا تھا اور ابا نے بھی میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ گھر میں سب کچھ الٹا پلٹا پڑا ہوا تھا، دیواریں ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھیں اور گھر میں ہر طرف ریت بجری جیسا سامان نظر آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے اور یہ سارا سامان کس کا ہے؟ اماں کہنے لگی، تم بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ مجھے بتاؤ، تم نے کچھ کھانا ہے کیا؟ نہیں اماں، میں کھانا کھا چکی ہوں، بھوک نہیں ہے۔ میں تو سب دیکھ کے حیران ہو رہی ہوں، یہ سب کیا ہے؟ اماں کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ارے بیٹا میں تمہیں بتاتی ہوں، صبر رکھو، اتنی جلدی کیا ہے؟ آج تم یہاں پہ میرے پاس ہی ہو نا، میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گی۔ میرے شوہر بالکل خاموش تھے، ابا ان سے سوال کر رہے تھے، وہ مختصراً ان کی بات کا جواب دے رہے تھے۔ ابا کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی چمک تھی اور بھائی بھی خوشی سے نہال نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں چائے لے کے آئیں تو اس کے ساتھ بہت سارے لوازمات تھے۔ میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی، ہمارے گھر میں تو ایک بسکٹ کا پیکٹ لانا بھی بہت مشکل کام تھا، اور اب چائے کے ساتھ اتنے لوازمات، میرا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ اماں سے اشارے سے پوچھا تو کہنے لگی، بڑی ہی بے صبری ہو، جلدی سے چائے پی لو، پھر میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی۔ چائے پینے کے بعد میں اپنے کمرے میں آئی، اماں سے کہنے لگی، جلدی سے بتائیں یہ سب کیا ہے؟ اماں کہنے لگی، بہت ہی بے صبری ہو تم، اصل میں تمہارا باپ اب اپنے ایک عمل میں کامیاب ہو چکا ہے، ان کے قبضے میں ایک جن آ چکا ہے اور اب تمہارے باپ نے بھی اپنا ایک آستانہ بنا لیا ہے۔ وہاں پہ بہت سارے مریض آتے ہیں جو علاج کروانے کے لیے جگہ جگہ پہ مارے مارے پھرتے ہیں، اور تمہارے باپ سے انہیں شفا مل رہی ہے۔ بہت سارے جنات سے متاثر مریض بھی آتے ہیں اور تمہارا باپ ان کا علاج کر کے ان سے بڑی رقم وصول کرتا ہے۔ اچھا اماں، کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اماں ہنس پڑی تھیں۔ ارے بیٹا سچ بول رہی ہوں میں، اور تمہیں پتہ ہے یہ جو گھر کے ساتھ والا پلاٹ ہے یہ بھی ہم لوگوں نے لے لیا ہے، اور اب ہم اسے اپنے گھر میں شامل کر کے اپنا گھر بھی پہلے سے بڑا کر رہے ہیں، اور گھر میں سارا ضرورت کا سامان بھی لے کے آ رہے ہیں۔ یہ جو تم نے گھر کی حالت دیکھ رہی ہو یہ سب اسی لیے ہے کیونکہ ہم دوبارہ سے گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اماں یہ سب اچانک سے کیسے ہو گیا؟ صرف ایک ہی ہفتے میں؟ اماں کہنے لگی، بیٹا وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، وقت تو ایک لمحے میں بدل جاتا ہے، ایک پل میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور تم ایک ہفتے کی بات کر رہی ہو؟ میں حیران و پریشان سی گھر واپس آ گئی تھی۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ جاتے وقت تو بہت خوش تھیں، ابھی بہت پریشان اور جھکی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں میں نے سنا ہے کہ ابا نے ایک جن کو قابو کر لیا، بس اسی لیے میں حیران ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔
وہ کہنے لگا دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، جس کے لیے انسان کوشش کرے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ انسان بہت ضدی واقع ہوا ہے۔ وہ عجیب اس انداز میں بولا۔ میں نے اس کے لہجے پہ غور نہیں کیا۔ 1 سال کا وقت بیت چکا تھا، اب میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا، مگر میں نے جب اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ رات کے وقت اس کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی نکلتی جسے دیکھ کے میں بہت ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی، ڈر جاتی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اپنے شوہر سے ذکر کرتی تو وہ مجھے ٹال جاتے۔ تم کسی بات کی فکر مت کیا کرو، ہر بات کو سر پہ سوار کر لیتی ہو، یہ ایک نارمل سی بات ہے جسے تم نے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے۔ اس بات کو چھوڑو تم اور اپنی صحت پہ دھیان دو، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ میری ہر بات کے جواب میں وہ مجھے یہی کہتے تھے اور ایک دن میں چڑ گئی، کیونکہ اس دن میں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں سے ایسی ہی روشنی نکلتے دیکھی جو پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ اپنے شوہر کو اٹھا کے بٹھا دیا۔ یہ دیکھیں، اب میری بات پہ یقین نہیں کرتے نا آپ؟ دیکھیں کہ نعمان کی آنکھوں سے کیسی روشنی نکل رہی ہے۔ کہنے لگے بیٹا سو جاؤ، تم بہت ہو گیا، اور تمہاری ماں بھی ڈر رہی ہے، اپنی ماں کو زیادہ مت ڈرایا کرو۔ میرے بیٹے نے آنکھیں بند کر لیں، کمرہ پوری طرح اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگا تمہیں جلد ہی ساری باتوں کے جواب مل جائیں گے، ابھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، بہت نیند آ رہی ہے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ بات مجھے میرے بھائی نے بتائی۔ اس نے روتے ہوئے مجھے فون کیا تو میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میرے ابا اچانک سے کیسے چلے گئے؟ گھر آئی تو ہر طرف صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اماں مجھے گلے لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑیں، کہنے لگیں تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک آیا اور اچانک سے وہ ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے۔ کتنے دن تک میں اماں کے پاس رہی، ان کے دل کو تسلی دیتی رہی، مگر اماں تھیں جنہیں کسی پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ بار بار روتے ہوئے کہتی کہ ساری زندگی تمہارے باپ نے غربت میں گزار دی، اور اب جب خوشحالی دیکھنے کا وقت آیا، اب جب اس کے بیٹے کا کاروبار چمکنے لگا تو تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ شاید خوشحالی دیکھنا، اچھا وقت دیکھنا اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ کتنے دن تک میں اماں کے پاس رہی، اور اس دوران بچے گھر میں میرے شوہر سنبھالتے رہے۔ پورے 1 مہینے کے بعد میں اپنے گھر واپس آئی۔ روتے روتے میرے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ ابا کے جانے کا غم بہت بڑا تھا۔ مجھے اس بات کا پچھتاوا تھا کہ کاش ان کے آخری وقت میں ان کے پاس ہوتی، ان سے بات کرتی۔ زندگی میں ان سے بہت گلے شکوے تھے، مگر ان کے مرتے ہی جیسے سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ مجھے گھر آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا جب ایک دن میرے شوہر مجھے کہنے لگے کہ میں تمہاری اپنے خاندان میں لے جاؤں گا، سب سے ملواؤں گا، اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ آپ کا خاندان؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا دنیا میں کوئی بھی نہیں، نہ آپ کی بہن بھائی ہیں، نہ ماں باپ، نہ کوئی اور، تو پھر اب کون ہے جسے آپ ملوانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میرے سب ہیں، پورا خاندان ہے، اور اب تم وہیں پہ رہو گی، ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے۔ کیونکہ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ کہنے لگے تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، مگر ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو، خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ جب ہم اس کے ساتھ اس دنیا میں آئے تو وہ دنیا بہت الگ تھی، بہت منفرد۔ وہ سب لوگ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ مجھ سے بہت محبت سے ملے، بہت اپنائیت سے، اور پھر جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان سب کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ سب لوگ عام انسان ہی ہیں، بلکہ جنات ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو کہنے لگا ہاں میں جن ہوں، یہاں پہ آؤ، مطلب میں سب بتاتا ہوں۔ مجھ پہ جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں اس کے ساتھ چلتی گئی، وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا، مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے کہنے لگا میں ایک جن ہوں، تمہارے باپ نے مجھے قید کر لیا تھا تو اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو وہ میری قوم کے سامنے مجھ پہ ایک ایسا عمل کرتا جس سے میری ساری طاقت ختم ہو جاتی، اور اس نے میری قوم کے سامنے مجھے اپنا غلام بنانے کی شرط رکھی تھی۔ اس کی یہ بات میرے دل کو ناگوار گزری، میں نے اس کی بات مان لی اور میں نے تمہارے ساتھ شادی کر لی۔ اس کی بات سن کے میرا دل مزید خوف میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ کیونکہ تم یہاں پہ آ کے مجھے آزاد کراؤ گی، تم میرے خاندان کو بھی اس قید سے آزادی دلاؤ گی۔ اس کی بات سن کے میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ میں ایک انسان ہوں اور آپ کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا تم میرے ساتھ یہاں پہ آ کے دیکھو گی کہ تمہارے باپ نے مجھے کتنی اذیت دی ہے۔ اس نے مجھے برسوں سے یہاں پہ قید کر رکھا ہے، وہ میرے جسم پہ اپنی مرضی سے وار کرتا تھا،
اس کی بات سن کے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ تمہیں میرا یہ عمل دیکھ کے عجیب لگ رہا تھا۔ میرا یہ عمل کوئی عام عمل نہیں تھا۔ اس عمل کے پیچھے میری طاقت تھی، میری روح تھی، میری ہر چیز تھی جو میں نے اس عمل پہ لگا دی تاکہ میں اپنے خاندان کو آزاد کرا سکوں۔ اس کی بات سن کے میرے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہو گیا۔ اگر میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں تو مجھے بتاؤ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا، تمہیں یہاں پہ آ کے مجھے آزاد کروانا ہے۔ اس کمرے میں ایک ایسی چیز ہے جو میری طاقت کا مرکز ہے۔ تمہیں وہ چیز تلاشنی ہے، جو چیز میرے باپ نے یہاں پہ قید کر رکھی ہے۔ اس کی بات پہ میں کمرے میں ہر طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ہر طرف عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ میں کمرے میں موجود ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے باپ نے وہ چیز کہاں چھپائی ہوگی؟ وہ ہنسنے لگا۔ تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ تم نے اس کی مدد کیسے کرنی ہے۔ میں نے آپ کی مدد کرنے کی قسم کھائی ہے، میں آپ کو آزاد کراؤں گی، میں نے پرعزم ہو کے کہا۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بات سن کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، میں اس کمرے میں موجود ہر چیز کو دیکھوں گی، ہر چیز کا جائزہ لوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ وہ چیز کہاں ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے باپ نے اس کو اس گھر میں قید کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز تھی جو اس کی طاقت کا مرکز تھی۔ وہ جب چاہے میری طاقت کو ختم کر دیتا، جب چاہے مجھے اذیت دیتا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی مدد کروں گی، میں اس کی مدد کر کے اسے آزادی دلواؤں گی۔ اس کی بات پہ میں کمرے میں موجود ہر چیز کو دیکھنے لگی، ہر چیز کا جائزہ لینے لگی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے؟ اسے سوال کیا۔ میں نے کہا، ہاں، بہت خوف زدہ ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کتنی طاقتور ہو، اس نے کہا۔ میں ایک عام لڑکی ہوں، میں کیسے طاقتور ہو سکتی ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کہنے لگا، جس کی تم ایک جن ہو تم میری مدد کر سکتی ہو، تم اس دنیا میں کسی کی اور کی مدد نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پہ میں حیران رہ گئی۔ میں ایک انسان ہوں اور آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا، تم نے میرے بیٹے کو جنم دیا، اس کا مطلب کہ تم بھی ایک جن ہو، تم بہت طاقتور ہو چکی ہو۔ تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہاری اپنی اولاد ہے۔ یقین کرو، جو طاقت ہمارے بچے میں ہے وہ اور کسی جن میں نہیں۔ اگر تم یہاں سے جانے کی ضد کرو گی تو میرا بچہ تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ وہ تمہیں بہت یاد کرے گا، تو ہماری یاد میں روتا رہے گا، کمزور پڑ جائے گا، اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے باپ کے قید میں رہنے کی وجہ سے میری بہت ساری طاقتیں مجھ سے چھن چکی ہیں۔ اب میں پہلے سے کمزور ہو چکا ہوں۔ اب میں تمہارا اور اپنے بچے کا سہارا چاہتا ہوں، اور اگر میں سچ کہوں تو میں بھی اب تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ اپنی اولاد اور شوہر کی محبت کے آگے میں ہار گئی۔ میں نے اسے دنیا میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ کبھی کبھار اپنے دنیا میں آتی تھی اپنی ماں اور بھائی سے ملنے کے لیے، کچھ دن اس کے پاس رہتی تھی اور پھر واپس آ جاتی۔ میں نے آج تک اپنی ماں کو بھی یہ سچ نہیں بتایا تھا کہ میں کون ہوں اور کس دنیا میں رہ رہی ہوں۔ میرے باپ نے بھی میری سچائی ماں اور بھائی سے چھپائی، اور یہ بات ہمارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوئی۔ اگر ماں کو پتہ چل جاتا تو یقیناً وہ مجھے اس بات پہ زور دیتی کہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں اور اس کی بات نہ مانوں، اور میں یقیناً نافرمان اولاد کہلائی جاتی اگر میں اماں کی بات نہ مانتی۔ اس ٹائم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ میری ماں کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔